بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وازواجہم امہاتکم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کی خاص رحمت سے آج ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اللہ نے ہم سب کو عطا کیا ہے۔ اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار پھر دوسرے عشرے یعنی مغفرت کے یہ خوبصورت دن اور راتیں ہم سب کو نصیب ہوئی ہیں، اور ہمارا یہ کورس بھی اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف یعنی آخری 10 دنوں میں داخل ہو گیا ہے۔ لہٰذا یہ جو سعادتیں نصیب ہو رہی ہیں کہ ہم روزانہ یہاں حاضر ہو کر اللہ کے دین کو سیکھتے ہیں، اللہ کے دین کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بڑی تیزی سے وقت ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، اور دعا ہے کہ جتنا سمجھتے ہیں اللہ اس پہ عمل کی بھی توفیق دے اور ہمیں عمل کی سعادت ملے، اور جتنا ہم نے جانا سمجھا وہ صرف لفظی نہ رہ جائے بلکہ وہ عملی حیثیت میں داخل ہو انشاءاللہ۔ کامیابی کے اصول سمجھنے کی توفیق مل رہی ہے، لیکن آج اس سلسلے کو روکا گیا اس حوالے سے کہ کل 10 رمضان المبارک تھا، اور جو یوم وصال ہے پیکر صدق و وفا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو بہت ہی مناسب سمجھا گیا کہ آپ کی سیرت کو اس کورس میں شامل کیا جائے، کیونکہ کامیابی یقیناً ہم سمجھ رہے ہیں قرآن سے، تو کیوں نہ ایک ایسی کامیاب عورت کا ذکر کیا جائے جو اس کائنات میں کامیابی کی سب سے بڑی سیڑھی پہ بیٹھی ہوئی، کہ جو کامیابیوں کی تمام برکتیں اور رحمتیں اپنے دامن میں رکھتی ہیں۔ میری اور آپ کی ماں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون اول، دا فرسٹ لیڈی، اور حقیقت میں اگر کوئی دنیا میں خاتون اول ہے تو وہ آپ کی ذات ہے، آقا علیہ السلام کی پہلی زوجہ جسے حضور نے اپنے نکاح کے لیے سب سے پہلے پسند فرمایا، اللہ نے پسند فرمایا، وہ آپ کی ذات کریمہ ہے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بات عرض کروں کہ دنیا میں 3 عورتیں ایسی ہیں کہ جن کی سیرت کا علم ہر عورت کو ہونا چاہیے، چاہے وہ اسلام میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ اسلام میں ہے تو پھر تو اس پہ لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے، ہر صورت اس نے ان 3 خواتین کو پڑھنا ہے، ان کا نالج لینا ہے۔ ان 3 خواتین کی زندگی کو اسے چاہیے کہ وہ اسے سبکن لیسن بائی لیسن پڑھے۔ کیسے پڑھے بولیے؟ لیسن بائی لیسن، سبکن ان کو پڑھے، باقاعدہ ان کی بکس لے کے آئے، اردو بازار جائے اور جا کے ان کی کتابیں، ان کی سیرت پہ لکھی گئی بکس لائے اور انہیں پڑھنے کی سعادت حاصل کرے۔ وہ کون 3 ہیں؟
سب سے پہلے ہیں ام المومنین خاتون اول حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پہ ہیں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پہ ہیں حضور کی عزیز از جان صاحبزادی جان کائنات کی جان، آہا جان کائنات کی بھی جان، جان کائنات، شہزادی کونین، ملکہ جنت، خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تین عورتوں کی سیرت کا مطالعہ ایک خاتون کے لیے، ایک مسلم عورت کے لیے ہر صورت لازم ہے۔ مردوں کو بھی جاننا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ ایسے ہی بولو، آپ میں سے جس کی بھی بیٹی ہے تو آپ نے ان تینوں عورتوں کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے تاکہ آپ اپنی بیٹیوں کی تربیت ان کی تربیت کے مطابق کر سکیں۔ آپ باپ ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں، آپ خاوند ہیں، تو آپ بیوی کی تربیت ایسے کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کی اسی انداز سے اس کے زندگی کا شب و روز بنا سکتے ہیں۔ لیکن ہائے افسوس، اس میں جتنا بھی دکھ کیا جائے کم ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کا رواج نہیں اور کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی، اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ مجھے بتایا گیا، ابھی میں نے لیٹسٹ کچھ ظاہر ہے میں نے گفتگو کرنی تھی تو میں نے کچھ لیٹسٹ فگرز لیے، انٹرنیٹ سے دیکھے، کچھ ہمارے کچھ دوست ہیں وہ سول عدالت میں ہوتے ہیں، ان سے میں نے فگرز لیے، تو میرا پہلے ذرا انداز اور تھا، تو جب اب یہ لیٹسٹ فگرز سامنے آئے تو اور تکلیف ہوئی۔ وہ کہنے لگے کہ آپ لیٹسٹ مانگ رہے ہیں، میں نے کہا جی آج کی ڈیٹ میں مجھے بتائیں کہ کیا حالات ہیں، تو بتانے لگے کہ حضرت 1500 سے 2000 کے قریب مقدمے طلاق کے روز آتے ہیں۔ یہ آپ کو میں لیٹسٹ فگر دے رہا ہوں آج کی، 1500 سے 2000 روزانہ طلاق کے مقدمے سول عدالت میں داخل ہوتے ہیں۔ اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کنیا کو طلاقاں کرائیے، کنیا کو طلاقاں مکائیے نہ دیا، کتنی کو طلاق ہم ختم کرائیں، کیسے کس طرح ہم لوگوں کو سمجھائیں۔ اور بتانے لگے کہ ہمارے جج صاحب ہیں، کہتے ہیں وہ نیم پاگل ہو گیا ہوا ہے وہ شخص، سمجھا کے لوگوں کو۔ ظاہر انہوں نے پہلے سمجھانا ہوتا ہے نا، بولو بھائی، فوراً طلاق نہیں یہ لوگ کراتے، پہلے سمجھاتے ہیں، پہلے بٹھاتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں، ظاہر علم ہے، کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کی مثالیں دیتے ہیں، پھر حضور کی بیویوں کی مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں، یار ایسے بھی تھا، ایسے بھی تھا، فلاں نیک عورت ہے اس نے بھی تو ایسے کیا، تم بھی ایسے کر لو۔ کہتے وہ نیم پاگل ہو گیا۔ تو آپ یہاں بیٹھ کے دین سیکھتے رہیں، زمانہ دیکھے کہاں پہنچ گیا ہوا ہے۔ تو ہم جب تک باقاعدہ اس چیز کی طرف نہیں آئیں گے جو آج کے دور کی ضرورت ہے، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے جو آج کے دور کی ضرورت ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ آنا نشستن گفتن برخاستن، آئے بیٹھے باتیں کی چلے گئے، کیا فرق ہوا؟ تو یہ لیٹسٹ فگر ہے۔ اس لیے ان بچوں کو، ان بچیوں کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں سیدہ خدیجہ کی سیرت کو، ہم بتانا چاہتے ہیں، ہم سمجھانا چاہتے ہیں، اور صرف میرے کہنے سے یہ نہیں ہونا، اس میں آپ نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، انشاءاللہ کہہ دو، آپ نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور جہاں تک آپ ہو سکے گا آپ اس بات کو آگے پہنچائیں، ضرور بتائیں لوگوں کو، گفتگو کریں، اس کو اپنے تک نہ رکھیں۔ تو آئیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مکہ میں حویلد نامی شخص کی صاحبزادی ہیں۔ ارب پتی لفظ کہنا مناسب نہیں ہے، کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی کہوں لفظ مناسب نہیں، لیکن بہت امیر خاندان تھا۔ آپ کے والد مکے کے بڑے بزنس مینوں میں سے، یوں سمجھ لیں جیسے آج کا بل گیٹس ہے، بہت بڑے بزنس مین تھے، اور ان کے قافلے شام میں، ایران میں اور
یہاں تک کہ چین تک جایا کرتے تھے، بہت بڑا بزنس تھا۔ اور آپ کی سب سے زیادہ لاڈلی آپ کی صاحبزادی یہی تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے اپنے باپ کا ساتھ دیا خود بزنس وومن ہو کر، اور آپ نے باپ کے ساتھ بزنس میں شراکت کی، اور آپ نے ایک بڑا مقام حاصل کر لیا تھا مکے کے اندر۔ جس طرح آپ کے والد صاحب کے اوپر لوگ اعتماد کرتے تھے، ایسے ہی آپ پہ بھی اعتماد کرتے تھے، اور مکے میں آپ کا لقب مشہور تھا طاہرہ، پاک خاتون، طاہرہ کے نام سے جانی جاتی تھیں، اور لوگ جو ہیں وہ آپ پہ بہت زیادہ کانفیڈنس، بہت زیادہ آپ کے اوپر اعتبار، اور بہت زیادہ آپ کے ساتھ بزنس کا انداز تھا۔ تو ایک بڑی ورکنگ لیڈی تھیں آپ، کیا تھی بولو؟ ویلی خاتون نہیں تھیں، استغفر اللہ، ورکنگ لیڈی تھیں، اور محنت کوشش، اور بہت زیادہ آپ کے قافلے، آپ کے بزنس کے قافلے روانہ ہوتے تھے، اور آپ کے ریلیشنز بہت زیادہ تھے۔ حضور علیہ السلام سے شادی سے پہلے آپ کی 2 بار شادی ہو چکی تھی، اور دونوں بار آپ بیوہ ہو گئیں، وصال ہو گیا، اور دونوں خاوند آپ کے فوت ہو چکے تھے۔ مکہ کے اندر یہ چیز ایک بڑی تکلیف دہ ہوتی تھی کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تھا، اس کے لیے وہ ایک عجیب سا انداز ہوتا تھا کہ یہ ایک منعوس عورت ہے، استغفر اللہ، کہ اس کے خاوند فوت ہو گئے۔ تو اللہ نے 2 بیٹے دیے آپ کو، اور وہ 2 صاحبزادے آپ کے پچھلے خاوند میں سے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کس طرح بنا؟ آپ کعبہ شریف میں عورتوں کے اجتماع میں شامل تھیں، ہر سال میں ایک بار عورتوں کا اجتماع کعبہ شریف میں ہوتا تھا، اور مکے کی ساری عورتیں کعبہ کے حرم میں جمع ہوتی تھیں، تو آپ بھی وہاں آئیں۔ تو اس دوران ایک یہودی عالم جو ہے وہ بھی اس اجتماع میں آیا، اور اس نے جب اتنی عورتوں کو جمع ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا، دیکھو میں ویسے ایک مرد ہوں، میرا یہاں پہ نہیں رہنے، ابھی ٹھہر جائیں، میرا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے، میں مرد ہوں، تم لوگ عورتیں ہو، لیکن ایک خبر دینے آیا ہوں۔ وہ خبر یہ ہے کہ مکہ کے اندر آخری رسول کا جلوہ طلوع ہو چکا ہے، تو تم میں سے اگر کوئی اسے پہچان لے، تم میں سے اگر کوئی جان لے، تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس کا ساتھ دینا۔ تو عورتوں نے اس کو خوب لان تان کی، اس کو خوب برا بھلا کہا، بے عزتی کی، انہوں نے کہا تو کیا یہاں گھس گیا ہے، مرد ہو کے عورتوں میں آ گیا، دفع ہو جا۔ اس کو جو ہے وہ نکول دیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب سنا تو میں نے یہ بات پلے باندھ لی کہ مکہ میں وہ رسول طلوع ہو چکا ہے، آنے والا ہے، اس کے معاملات کھلنے والے ہیں۔ تو کہتی ہیں میں جا کے کعبے کے غلاف سے جا کے میں نے اپنے آپ کو جوڑ لیا، اور میں نے دعا کی، مولا مجھے اس کی خدمت کی توفیق دینا۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ یہ ہے سمجھدار عورت کی علامت کہ وہ اپنے آنے والے وقت میں دعائیں کرتی ہے، اپنے آنے والے وقت کے لیے دعا کرتی ہے، اور اپنے آنے والے وقت کو بہتر کرنے کے لیے وہ کعبے کے ساتھ بھی جا ملتی ہے۔ تو دعا مانگی کہ مولا مجھے خدمت کی توفیق دے۔ تو یوں آپ نے ذہن میں رکھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ کچھ عرصہ اور گزرا تو آقا دو جہاں کا چرچا جو ہے وہ مکے میں ہونا شروع ہوا کہ ایک لڑکا ہے، ایک جوان ہے، لوگ اسے صادق کہتے ہیں، لوگ اسے امین کہتے ہیں، لوگ اسے حسن کی تعریفیں کرتے ہیں، اس جیسا کوئی نہیں نظر آتا، ہر طرف حضور کے چرچے شروع ہو گئے۔ لیکن ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن آپ کی سیرت کے رنگ بکھرنے لگے، آپ کی سیرت کی خوبصورتیاں، آپ کی سیرت کی رنگینیاں لوگوں کے سامنے آنے لگیں، اور لوگ آپ کی تعریفوں میں مبتلا ہوئے۔ تو آپ کو بھی یہ خبر ملی کہ ایک شخص ہے، اس کا یہ انداز ہے کہ وہ صادق بڑا ہے، امین بڑا ہے۔
تو آپ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا میسرہ. تو آپ نے اسے کہا کہ تو اس کا پتہ کر اور جا کے اسے کہہ کہ خدیجہ تیرے ساتھ کاروبار کرنا چاہتی ہے، کہ تیری اتنی صداقت کی مشہوری ہے، تو اتنا صدیق مشہور ہے، صادق ہے، تو ایک سچا آدمی ہے، تو ہمیں تو ایسے بندے چاہیے. تو وہ گئے اور جا کے حضور سے جب بات کی تو حضور اسلام نے فرمایا کہ میں اپنے چچا سے مشورہ کرتا ہوں. تو آپ کے چچا نے پھر حضرت ابو طالب کو جب علم ہوا کہ خدیجہ آپ سے کاروبار کرنا چاہ رہی ہیں تو کہا بیٹا اس سے اچھی کیا بات ہے، وہ بڑی پاک باز خاتون ہے، تم ان کا قافلہ لے کے ضرور جاؤ. تو اجازت ہوئی. تو آپ کو پھر قافلہ لے کے آپ جب نکلے تو آپ نے کچھ نصیحتیں کی اپنے غلام کو، وہ ذرا سنیں، وہ نصیحتیں نوٹ کریں، سنیں. کہا کہ تم لے کے جا رہے ہو انہیں تو سنو میری بات سنو، اگر تم انہیں لے کے جا رہے ہو تو پہلا کام یہ کرنا کہ محمد جو کہیں وہی کرنا، جو کہیں اس پہ عمل کرنا. اور دوسری بات یہ سنو، ان کی کسی بات پہ اعتراض نہ کرنا. اور تیسری بات یہ سن لو کہ تم نے ان کو بڑے غور سے مشاہدے میں رکھنا ہے، وہ صبح کیا کرتے ہیں، وہ دوپہر کیا کرتے ہیں، وہ شام کیا کرتے ہیں، وہ رات کیا کرتے ہیں، پوری طرح تم نے آ کے مجھے رپورٹ دینی اور میں تیری رپورٹ کا انتظار کروں گی. یہ آپ نے اپنے غلام سے کہا. خیر قافلہ روانہ ہوا، پہنچے، آپ نے کاروبار فرمایا. تو جس طرح حضور کی عادت کریمہ تھی کہ آپ نہ تو قسم اٹھاتے تھے بیچنے کے لیے اور نہ ہی آپ جو ہے وہ کوئی بھی عیب والا مال بیچتے تھے. آپ عیب والے مال کا عیب پہلے بتا دیتے تھے کہ بھائی اس میں عیب ہے، اس کا ریٹ کم ہے اور یہ ریٹ اتنا ہے لیکن باقیوں سے میرا ریٹ پھر بھی کم ہوگا. تو حضور اس طرح جب کاروبار کا انداز اپناتے تو میسرہ کے فرماتے ہیں میں دور بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ گاہک یوں ٹوٹے پڑ رہے تھے جس طرح شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ آ کے آ جاتی ہیں، اس طرح گاہک حضور کے ارد گرد آ جاتے اور 11 گنا منافع لے کر یہ واپس مکے میں پہنچے. جب واپس آئے تو جب بتایا کہ یوں یوں انداز بنا ہے تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں آپ کی فراست پر، فہم پر، فرمایا لا محالہ یہ وہی شخص ہے، اتنی بڑی برکت کسی اور کو مل نہیں سکتی، یہ لا محالہ وہی ہے. اظہار اس نے ابھی نہیں کیا لیکن انداز سارے نبیوں والے ہیں، انداز سارے اولیاء نبیوں جیسے ہیں. تو دل میں ارادہ کر لیا اور اپنی ایک سہیلی نفیسہ کو بلایا اور اس سے کہا کہ تو میری شادی کا پیغام لے جا اور جا کے شادی کا پیغام دے. اور یوں آپ نے اپنی سہیلی کے ذریعے شادی کا پیغام پہنچایا. جب شادی کا پیغام پہنچا تو آپ کی سہیلی نے ایک بڑی اچھی بات فرمائی ہے. وہ کہتی ہیں میں نے جب وہاں پیغام لے کے گئی تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اتنی امیر خاتون، اتنی ورکنگ لیڈی، اس قدر اس کا بڑا نام مکے میں، تو جو ہی میں جا کے بتاؤں گی تو حضور تو خوش ہو جائیں گے اور حضور تو بہت جلدی اس کا اظہار کریں گے اور اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، واہ واہ کیا بات ہے، فوراً چلو ابھی بات کرو. لیکن جب میں گئی تو جب میں نے کہا کہ اس طرح شادی کا پیغام ہے آپ کے لیے، خدیجہ آپ سے شادی کرنا چاہتی، تو میری توقع کے خلاف حضور نے کوئی خاص اس کا رزلٹ، خاص اس کی طرف دھیان نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ شادی کا پیغام تو چلو آ گیا ہے لیکن پہلے میں اپنے چچا سے مشورہ کروں گا. تو یہ پیغام میرے نبی نے دیا. میرا نبی کسی کا پابند نہیں ہے، اس کائنات میں حضور کسی کے بھی پابند نہیں ہے سوائے اللہ کے، صرف آپ اللہ کے پابند ہیں. لیکن حضور نے اپنی شادی کو اس طرح نہیں کیا کہ چونکہ میں خود پابند نہیں ہوں کسی کا لہذا کوئی مسئلہ نہیں، جس سے مرضی شادی کر لوں اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. کہا نہیں، ایسا نہیں کیا. جب تک بڑے موجود ہیں تو حضور نے اپنے بڑوں کو ہی بڑا بنایا. یہ لو میرج کرنے والے اور یہ کہنا کہ جی دیکھیں جی ہم چونکہ بڑے ہو گئے ہمارا حق ہے، ماں باپ کا کیا ہے، ماں باپ سے کیا پوچھنے کی ضرورت ہے، یا ماں باپ کو کیوں آپ ہم بڑے ہو چکے ہیں. انہیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے اور انہیں شرم اور حیا کرنی چاہیے. اللہ انہیں ہدایت دے. یہ انداز نہ حضور نے دیا ہے نہ ہمارے دین نے دیا ہے، کبھی نہیں ایسے ہو سکے گا. بڑوں کی دعاؤں کی بڑی برکت ہوتی ہے، ان کی دعائیں جب تمہارے ساتھ چلتی ہیں تو تم ان بڑے کاموں میں کامیاب ہوتے ہو.
ہم نے نہیں دیکھا کوئی ایسی شادی کامیاب ہوتی اور برکت والی، ہم نے نہیں دیکھا. ہم نے نحوست دیکھی ہے، ان میں پریشانی دیکھی ہے، ان کے اندر جھگڑے دیکھے ہیں. فسا کیوں؟ بڑوں کی دعا ہی نہیں شامل ہے. تو حضور نے دیکھے کیا انداز اختیار کیا، مل کے کہو نا سبحان اللہ. کہا بھائی نہیں، پہلے میں اپنے چچا سے بات کروں گا، آپ زیادہ ایکسائٹیڈ نہ کریں مجھے، چچا سے بات ہوگی. اللہ. تو لہٰذا دیکھو تجھے اگر موقع مل گیا ہے اور تیرا معاملہ اگر ایسا بن رہا ہے، تو جس ماں نے وہ پال پوس کے بڑا کیا ہے اس بچے کو، جس کے سائے میں تو بیٹھنے لگی ہے، پہلے حق اس کا بنتا ہے. جس کے سائے میں تو بیٹھنے لگی ہے، وہ جو شجر ہے جس کی چھاؤں میں تو آ رہی ہے، تو اس ماں کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ اس باپ کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا؟ ممکن نہیں. تو یہ پہلا انداز تھا. حضرت ابو طالب سے جب بات ہوئی تو سنو، بڑا خوشی کا اظہار کیا. فرمایا بیٹا یہ تو بڑی سعادت کی بات ہوگی، فوراً ہاں کرو. شادی ہوئی، آپ کی زوجگی میں آئیں، آپ کی جب اللہ نے برکت دے دی، شادی ہو گئی. 25 برس آپ کی عمر ہے اور 40 برس آپ کی عمر ہے. کائنات کو میرے نبی نے ایک بہت بڑا پیغام دیا کہ یہ پہلی شادی میں کر رہا ہوں. خود آپ کموارے ہیں، 25 برس کے کڑیل حسین ترین جوان ہیں، اور ادھر ایک 40 سالہ 2 بار بیوہ ہوئی عورت ہے. حضور کتنی بڑی مثال قائم کر رہے ہیں، کتنا بڑا جگر ہے، کتنا بڑا ظرف ہے، کتنی بڑی خوبصورت ادا ہے. یوں ہی نہیں میرا محبوب دنیا کا محبوب بنا، یوں ہی نہیں میرا محبوب اللہ کا محبوب بنا، کہ ادائیں بڑی اعلیٰ تھیں. 25 برس 40 برس کی عمر، تفاوت کتنا ہے، کتنی یہاں جناب 1 سال 2 سال بچی بڑی نہیں جی، ہم نہیں لے سکتے. 2 سال عمر زیادہ ہے، اسی نہیں رشتہ لینا، چھڑ کے چلے جاتے ہیں، چھوڑ کے چلے. تھوڑا منڈا تو نکا جا ہے، تھوڑی کڑی ایڈی بڑی. کس کے امتی ہو، کس کا کلمہ پڑھتے ہو، کس کے لیے تم نے زندگی گزاری ہے، کون ہے تمہارا والی وارث؟ میرے نبی نے تو ایسی اعلیٰ مثال دی ہے، اور بغیر کسی پریشر کے دی ہے. یہ بھی نہیں کہ مجبوری سے شادی کی کرائی گئی کہ جی بڑی ہے کرنی پڑے گی. اپنی محبت سے کی ہے، پیار سے کی ہے، لاڈ سے کی کہ ٹھیک ہے بالکل کریں. اللہ. تو یہ مثال ہے. اگر کبھی زندگی میں ایسا موقع ہے تو پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ کہو جی، کبھی پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ حضور کی اس سنت پہ عمل ہو جائے تو یہ بہت بڑا اللہ کی بارگاہ کا کرم، بہت بڑا کرم. اور اگر کسی نے کی ہے تو اس کی دل شکنی نہ کرو، اس کو یہ نہ اوے تیری دماغ تیرا ٹھیک ہے، تیری عقل سلامت ہے، یہ کیا تو نے کیا ہے ایڈی وڈی کڑی. یہ ظلم نہ کرو، یہ زیادتی نہ کرو. اگر میچ ٹھیک ہے، معاملہ درست ہیں، تو حضور کی مثال تمہارے سامنے ہے. ہاں اگر برا ہے معاملہ، ظاہر ہے کچھ ہوتا ہے، معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں، تو وہاں ٹھیک ہے، وہاں فیصلہ اور ہے. لیکن اگر معاملات ٹھیک ہیں، صحیح ہے معاملات، عمر کوئی وجہ سارے بولو نہیں ہے. اللہ. تو جب شادی ہو گئی تو پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ بیٹیوں سنو، بچیوں سنو، ساری بات غور سے سنو. پہلا کام کیا کہ جب آئی ہیں تو میں تمہیں بتاؤں کہ اپنے گھر میں کیا تھیں آپ. 20 اللہ نے آپ کو خادمیں دی ہوئی تھیں، 20 نوکرانیوں کی مالکہ تھیں. جب حضور کے گھر آئیں تو کوئی شے نہیں تھی، وہ ساری 20 نوکرانیاں وہیں چھوڑ کے آئی ہیں. کروڑوں کی مالک ہیں، مال ہے، سب کچھ موجود ہے. آئی ہیں، اگلے دن جب ولیمہ ہو گیا تو حضور کو کی خدمت میں حاضر ہوئیں. ارشاد فرمایا کہ حضور جتنا مال اللہ نے دیا تھا سارا آپ کے قدموں پہ نثار، وہ اب میرا نہیں ہے، وہ اب میرا نہیں ہے، وہ آپ کا ہے. کلیئر کر دیا کہ وہ سب آپ کا ہے، آپ چاہیں تو اسے ابھی خرچ کر دیں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں. جب میں جو آپ کی ہوں تو میرا بھی سب کچھ آپ کا ہے، میرا سب کچھ آپ کا ہے. حضور بڑا خوش ہوئے، آپ نے مسرت کا اظہار کیا، اور حضور نے آپ کی دولت کریمہ سے بڑا استفادہ کیا، اور حضور نے اسے خرچ. یہاں یہ انداز ہے کہ اگر مالدار ہے، میں نے دیکھی ہیں ایسی عورتیں، سنو،
کہ 20-20 تولے زیور ہے، 40-40 تولے زیور، 50 تولے، 100 تولے زیور اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اور جب زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں محترم زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ آپ نے دینی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ دوں، مالکن تم ہو اس تمام زیور کی، تو زکوٰۃ مجھ پہ کیسے آ گئی؟ تو اب لڑائی شروع ہوئی ہے، نہیں زکوٰۃ تسی دینی ہے، تسی میرے خامند ہو. اچھا زکوٰۃ میں نے دینی ہے تو زیور کس کا ہے؟ او میرا ہی ہے، وہ نہیں آپ کا، وہ نہیں میں آپ کو دینے والی، سمجھ آئی ہے؟ وہ میرے ہی پاس رہے گا، میں نے کور میں لے کے جانے ہیں کنگن، میں نے مرنا ہے ان کو ساتھ کفن میں رکھنے ہیں. ہاں زکوٰۃ آپ دیں. یہ میں نے سنا ہے، خود سنا ہے کہ وہ میرے پاس شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت وہ لڑائی شروع ہو گئی، وہ کہتی ہے زکوٰۃ تسی دو. تو میں کیا کہ بھائی زیور تیرا ہے سارا، میرے کو اتنے پیسے نہیں. کہتے نہیں میں ایک بھی بوند چھوٹی جی جڑی کان میں بالی ڈالتے ہیں وہ بھی نہیں بیچنی، زکوٰۃ آپ نے دینی. تو یہ انداز حضرت خدیجہ کا نہیں ہے، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، یہ ان کا انداز نہیں ہے، کہا سب کچھ آپ کا ہے. اور جو ایسے کرتی ہے اصل امیر وہ ہوتی ہے، اصل امیری اس کے پاس کہ جو اپنی ہر چیز کو اپنے خامند کے اوپر نثار کر. یہ بیڈ شیٹ میں لائی ہوں، یہ واشنگ مشین میں لائی ہوں، یہ اے سی میرا ہے، حتیٰ کہ گلاس پہ لڑ پڑتی ہیں کہ یہ گلاس میرے پچھلے گھر سے آیا ہے. کیا تربیت دی ہے تو نے یہ پہلی سیڑھی اپنی بیٹی کو بجا کے بھیجنی ہے کہ بیٹا پہلی سیڑھی محبت کی یہ ہے کہ وہاں جاؤ گے کہنا یہ سب آپ کا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. چیزوں سے کیا گھر بنتا ہے؟ کیا چیزوں سے گھر بستے ہیں؟ چیزیں گھر نہیں بساتی، جذبے اور احساس گھر بساتے ہیں. احساس دل میں ہونا چاہیے گھر بسانے کے لیے. تو پہلے دن جا کے دوسرا دن طلوع ہوا ہے، کیسی سمجھدار ہیں کہ کہہ رہی ہیں کہ سب آپ کا ہے. اللہ تو اللہ نے بڑی رفاقت کا موقع دیا، 15 برس بڑی خدمت کی ہے پھر آپ کی، اور 25 برس سے 40 برس کی عمر جو ہے نا اس میں بڑی خدمت ہے. آپ کے لیے خود روٹی بناتی تھی، آپ کے گھر کے برتن دھوتی تھی، آپ کے کپڑے دھوتی تھیں، آپ کے گھر میں جھاڑو دیتی تھیں. جس کی 20 نوکرانیاں تھیں وہ خود جھاڑو دیتی ہے، وہ خود جھاڑو دے. یہ نہیں کہتی میں پچھو پہ جو باجی میرے گھر کام نہیں ہو رہا، یہ نہیں کیا آپ نے، یہ انداز نہیں تھا. خود خدمت کی ہے اور رج کے کی ہے. اللہ جہاں یہاں تک کہ وہ موقع آیا کہ 40 برس حضور کی عمر مبارک ہوتی ہے اور نزول وحی کا وقت ہوا. غار ہرا میں آپ تشریف لے جاتے ہیں اور صرف اتنا بتاتے ہیں کہ اے خدیجہ مجھے وقت دے دو، بس میں نے وہاں جانا ہے. تشریف لے جاتے ہیں. اچھا کوئی اعتراض نہیں کرتی بلکہ کھانا بنا کے ساتھ دیتی ہیں، کہتی ہیں آپ لے جائیں، تسلی رکھیں، میں پیچھے موجود ہوں، کوئی اعتراض نہیں ہے. میرا وقت نہیں دے رہے آپ، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیں میری عمر 55 برس ہو گئی ہے، میری دیکھیں حالت دیکھیں، میں بوڑھی فلاں یہ ٹمکان، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں. کہا ٹھیک ہے آپ پہنچے. پھر کیا ہوتا جب حضور کچھ دن نہ آتے واپس تو آپ کھانا لے کے خود غار ہرا پہنچ جاتے. جو لوگ غار ہرا گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ غار ہرا کتنا بلند ہے، بہت بلندی. جوان انسان چڑھتا رہ جاتا ہے. اور پھر یہ نہیں کہ آپ حرم سے نکلیں تو سامنے جبل نور ہے، نہیں، تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ جبل نور ہے، حرم سے 10 کلومیٹر. اور وہ 10 کلومیٹر آج اگر آپ جائیں تو وہ روڈ ہے، صاف ستھری روڈ ہے. اس وقت روڈ نہیں تھی، درمیان میں پہاڑیاں تھیں. ان پہاڑیوں کو طے کرتی ہوئی ایک 55 سال کی، ذرا تصور کرو، 55 سال کی بوڑھی خاتون ہاتھوں میں روٹی اور پانی لیے ان پہاڑیوں سے گزرتی ہوئی پھر جبل نور پہ چڑھتی ہے اور چڑھ کے وہاں غار ہرا جا کے اپنے شوہر کی خدمت میں پہنچتی ہے. کیا بات ہے میری ماں کی، کیا بات ہے میری ماں کی. وہ دیا جب ایک بار ایسے ہوا کہ حضور تشریف رکھے غار ہرا میں کہ حضرت جبریل آئے. سنو
حضرت جبریل آئے، سلام پیش کیا، ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ سے سلام ہے، اور اے نبی اللہ کی بارگاہ سے ایک خاص بات لے کے آیا ہوں۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا یہ بات ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کی خدمت میں خدیجہ آ رہی ہیں، راستے میں ہیں، ابھی چڑھ رہی ہیں، میں جب آیا ہوں تو میں نے چڑھتے ہوئے دیکھا ہے انہیں، اور وہ چڑھتی ہوئی آ رہی ہیں، تو میں اس لیے جلدی پہنچا ہوں کہ پیغام بہت بڑا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ وہ جب آئیں تو انہیں بتا دیجیے گا کہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے۔ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کی اس خدمت پہ آپ کا رب سلام بھیجتا ہے۔ حضور تڑپ اٹھے، فرمایا جبریل بڑا اعلیٰ سلام لائے ہو۔ تو جب آئیں تو عرض کیا کہ یوں اللہ کی بارگاہ سے آپ کے لیے سلام ہے، تو بہت خوش ہوئیں، بہت خوش ہوئیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ آپ کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں خدا کو، رب کو، تو بتائیے، کوئی اس کا جواب آپ دیں گی؟ کہا میری طرف سے صرف اتنا کہہ دیجئے کہ یہ جو آپ نے مجھے سلام بھیجا ہے میں اس پہ آپ کی شکر گزار، اور میں آپ کو کیا سلام واپس بھیجوں، آپ تو خود ہی سلام ہیں، جو خود ہی سلام ہے اس کو میں کیسے سلام بھیجوں؟ تو ایک ایسی خاتون جسے اللہ سلام کہے، کس کے لیے سلام کہا، کس وجہ سے کہا؟ اپنے خاوند کی خدمت پہ سلام پیش ہوا۔ اللہ، ایسا جذبہ آج ہماری بچیوں میں ختم ہو چکا ہے، کہتی ہیں ساڈی خدمت کرو، ہماری خدمت کی جائے، ہم خدمت کرنے۔ نازک مزاج عورتیں، نازک مزاج بچیاں نہ دھوپ سہ سکتی ہیں نہ سردی سہ سکتی ہیں، کیوں؟ ماں باپ نے تربیت ہی نہیں دی، ماں باپ نے سختی سہنے کا انداز ہی نہیں دیا ہوا۔ مکے کی تپتی گرمی میں کوئی 10 منٹ چل کے دکھائے، میری ماں غار ہرا تک پہنچتی ہے۔ تم جاؤ ذرا مکے کی گرمی دیکھو، تمہارے رنگ اڑ جائیں۔ آج تو ذرا انوائرمنٹ بدل چکا ہے نا، ٹھنڈ ہے، ذرا ماحول اور ہے، چھاؤں ہے، جگہ جگہ درخت لگے ہیں۔ وہ دور تو تپتی ریت کا دور تھا، اس دور میں میری ماں پہنچتی ہے غار ہرا پہ۔ اللہ، تو حضور جب وہاں سے غار ہرا سے آئے، اتر کر غرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو جب حضور آئے اور وہ 5 آیتیں لائے جو غار ہرا سے اترتی ہوئی آپ کے سینے پہ آئیں، قرآن اترا، تو اس کائنات میں میری ماں کا یہ اعزاز بھی ہے۔ سنو میری ماں کا اعزاز، مل کے کہو نا سبحان اللہ، اپنی ماں کے لیے سبحان اللہ کہہ دو کہ کتنا بڑا اعزاز میری ماں کو ملا کہ حضور نے قرآن کے لیے سب سے پہلے جس شخصیت کو چنا قرآن سنانے کے لیے، وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ کو قرآن سنانے کے لیے حضور نے چنا، حالانکہ آپ چاہتے تو رک جاتے کہ بھائی ذرا ابو بکر آ لیں، عمر آ لیں، فلاں بڑا سینے والا کوئی آئے تو میں اسے یہ قرآن دوں۔ نہیں، آپ نے اس کائنات میں سب سے پہلا گفٹ قرآن کا ایک عورت کو دیا ہے۔ وہ ایک عورت کا سینہ اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا، اس کے اندر وسعت ہوتی ہے، اس کے اندر اتنی گہرائی ہوتی ہے، اس قدر اس کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں کہ قرآن کی حامل پہلا مرد نہیں ہے، ایک عورت ہے۔ ایک عورت کی عظمت کا اس سے بڑا پہلو کہاں سے لاؤ گے کہ وہ قرآن کی سب سے پہلی سننے والی ہے۔ حضور نے قرآن دیا، قرآن جب دیا تو فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل بھی دے دو، ٹھنڈ لگ رہی ہے، خوف ہے، جان کا خوف ہے، کس طرح یہ ذمہ داری نبھاؤں گا، کس طرح یہ معاملہ آگے چلے گا، کیا کروں گا، یہ سارے انداز حضور نے پیش کیے۔ تو اب دیکھو دوسرا انداز، پہلا میں نے کہا سب کچھ پیش کر دیا اپنے خاوند کو، دوسرا میں نے کہا خدمت میں غار ہرا تک جا پہنچی، اب تیسرا انداز سنو، ایک بیوی کے لیے تیسرا انداز یہ ہے کہ جب اس کا خاوند ٹینشن میں آئے، کسی دباؤ میں آئے، کسی پریشر میں آ جائے، کسی بھی ایسے انداز میں آئے کہ جس میں لگے کہ یہ اس وقت یہ پریشر میں ہے، ٹینشن میں ہے،
تو اب لفظ دیکھیے، وہ ایسے جادوئی الفاظ تھے جو آپ نے بولے، اور حضور کی وہ ساری کی ساری ڈپریشن، وہ کیفیت آپ نے ختم کر دی۔ فرمایا کہ اے میرے سرتاج، آپ نہ گھبرائیے، آپ نہ گھبرائیے، کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کا سہارا ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی ظلم نہیں کیا، آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ جس کے اندر یہ صفتیں ہوں اسے کبھی کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ تسلی رکھیں، اور میں آپ کے ساتھ ہوں، میری دولت ساتھ ہے، میرا ساتھ آپ کے ساتھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم کر لیں گے یہ کام۔ اور سنیں پہلا کام یہ کریں کہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں۔ دیکھو میں بات کرتا ہوں، یہ بڑی خاص بات ہے کہ سارے کے سارے آپ معاشرے کو نیک بنائیں، آپ لوگوں میں نیکی پھیلائیں، لیکن آپ کی بیوی آپ کو اتنی جلدی مانتی نہیں۔ بے شمار میں جانتا ہوں، علماء کو جانتا ہوں سو کالڈ، کہ باہر ان کے چرچے ہیں، اپنی بیوی کو نمازی نہیں بنا سکے آج تک، اپنی بیوی کو بیعت نہیں کر سکے، اپنی بیوی کو کسی سے بیعت کروا نہیں سکے۔ وہ کہتی جا اپنا، ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے، جائیں آپ جا کے درس دیں محترم، بس ٹھیک ہے، پتہ ہے مجھے آپ کتنے پانی میں۔ یہ سب سے بڑا آپ کے لیے ورلڈ کپ ہوتا ہے کہ آپ کی بیوی آپ کو تسلیم کر جائے۔ اور میرا نبی کتنا حسین ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ میرے نبی کی ادائیں کیسی بڑی ہیں کہ آپ نے جو ہی پیغام دیا تو زوجہ سب سے پہلے کہہ رہی ہیں کہ مجھے کلمہ پڑھا، فرمایا حاضر۔ تو اسلام کی سب سے پہلے خاتون اول آپ قرار پائیں اور اسلام کو قبول کیا، کلمہ پڑھا۔ اللہ، اب سنو میں بات کرنے لگا ہوں۔ اب یہاں سے آپ کی زندگی کا ایک دوسرا پورشن شروع ہوتا ہے جو 40 برس سے لے کر 50 برس تک ہے۔ حضور کی زندگی 40 سے 50 سال تک جب پہنچتی ہے تو ان 10 سالوں کا جو وقت ہے یہ سخت ترین تکلیف، پریشانی، ٹینشن، دکھوں کا ہے۔ بہت تکلیف دی گئی، حضور کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، گالیاں دی گئیں، پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ آپ کے گھر کو سیل کر دیا گیا، مکے میں آپ کا مقاطعہ کر دیا گیا، کسی کو حضور سے ملنے کی اجازت نہیں، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں، کوئی کاروبار نہ کرے، کوئی رشتہ نہ دے، کوئی کسی قسم کا لین دین نہ کرے، بند کر دو ان کو۔ یہ وقت حضور نے دیکھا ہے، میں نے اور آپ نے تو ایسا کچھ بھی نہیں آج تک دیکھا۔ جناب محترم دین سیکھنے والوں، آئیے دین سیکھیے، کورس میں آ کے بڑا خوش ہوتے ہو، آج تک دین کے لیے کیا کیا میں نے، آپ نے کچھ نہیں کر سکے۔ ہمارے ساتھ ایسے کبھی حالات نہیں آئے کہ ہمارے گھر کے باہر بڑا سا کراس کوئی لگا جائے۔ حضور کے دروازے کے باہر آ کے انہوں نے کراس کر دیا کہ اس دروازے کی نشانی ہے جس پہ کراس لگا ہوا ہے، اس سے کوئی لین دین نہ کرے، کوئی رشتہ نہ کرے، کوئی بات نہ کرے۔ اور جب یہ بھی عالم آیا کہ آپ کو مکہ چھوڑ کے شیب ابی طالب میں آنا پڑ گیا، آپ کے چچا نے ایک چھوٹی سی گھاٹی مکے سے باہر خریدی ہوئی تھی، چھوٹی سی گھاٹی تھی، 2 پہاڑوں کے درمیان ریتلی جگہ، اور وہ جہاں جب دھوپ وہاں پڑتی تھی تو بزرگوں نے لکھا کہ شیب ابی طالب ایسی ہو جاتی جیسے تندور ہوتا ہے، کیونکہ ایک دونوں طرف پہاڑ تھے اور دھوپ سیدھی جب پڑتی تو وہ گرم ہو کے تندور کی شکل اختیار کر جاتی۔ حضور خیمہ وہاں لگا کے مجبوراً اپنے خاندان سمیت، میری ماں سمیت وہاں نکال دیا گیا شیب ابی طالب میں۔ اب وہاں کا جو وقت ہے، اب میری ماں کا وہ انداز دنیا کے سامنے آنے لگا کہ دنیا نے دیکھا کہ آپ ایک بڑی نازو نام میں پلی خاتون تھی، جس میں اقدس پہ ایک ہلکی سی خراش بھی نہیں تھی، کروڑوں میں پلتی ہوئی خاتون، 20 نوکرانیوں کے ساتھ رہتی ہوئی بیٹی، باپ جس کا اتنا امیر، بڑی بڑی جس کی حویلیاں، وہ حضور کے ساتھ خیمے میں آ گئی، خیمے میں آ گئی۔ اور ارے لوگوں تصور سے ذرا دیکھو تو صحیح، یہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ حضور کے ساتھ خیمے میں آ گئی، گرمی، سخت ترین ٹینشن،
پانی پینے کو میسر نہیں، خوراک کھانے کو میسر نہیں. راتوں کو چھپ چھپ کے کچھ لوگ آتے اور وہ آ کے کوئی تھوڑی سی کھانے کی چیزیں دے جاتے، کیونکہ مکے میں پتہ تھا جس نے مدد کی قتل کر دیں گے اسے، کوئی قریب نہ جائے، پانی نہیں پہنچنے دیں گے، روٹی نہیں پہنچنے دیں گے. سیدنا امام حسین کی تو بڑی تعریف کرتے ہو، میرے نبی نے 3 سال وہاں ایسے گزارے ہیں. وہ 10 دن کا پانی بند ہوا ہے، پوری کائنات آج تک ان کا نام اٹھاتی ہے اور ان کے پرچم بلند کرتی ہے. میرے نبی نے 3 سال وہ دن دیکھے ہیں. شیب ابی طالب، وہ 3 دن نہیں ہیں، وہ 3 ہفتے نہیں ہیں، وہ 3 مہینے نہیں ہیں، وہ 3 سال ہیں. اور مکہ کے اندر 10 مہینے گرمی رہتی ہے، صرف 2 مہینے تھوڑی سی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اور وہ بھی کوئی خاص نہیں، ان میں بھی گرمی دن کے وقت شدید ہوتی ہے، رات کو ذرا ٹھنڈی ہوا ہوتی. 10 مہینے وہاں گرمی ہے، تو 3 سال کا وہ وقت اس عورت نے کیسے گزارا ہوگا. یہاں تک کہ جب شروع میں معاملات خراب ہوئے تو حضور نے کہا، فرمایا خدیجہ بات سنو، میری بات سنو. کہا حضور حکم فرمائے. کہا دیکھو یہ میرے دشمن ہے، تیرے نہیں ہیں، یہ میرے دشمن ہے، میری جان کے دشمن ہے، میرے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. تو ایسا کر کے تو چلی جا، میں تجھے اجازت دیتا ہوں، خوشی سے اجازت دیتا ہوں. تو جا اپنے باپ کے حویلی میں چلی جا، وہاں آپ رہیں، جا کے بچوں کو بھی لے جائیں، چھوٹے چھوٹے معصوم ہیں، ام کلثوم ہیں، زینب ہیں، رقیہ ہیں، فاطمہ ہیں، تو ساتھ لے جائیں آپ، تو آپ چلی جائیں. لیکن میری ماں نے جو جملہ بولا ہے، میں اس پہ تمہاری توجہ نہیں چاہتا، کیونکہ اس کے لیے توجہ مانگنا میں سمجھتا ہوں توہین ہے اس جملے کی. اس جملے کی توہین ہے کہ کسی کو کہا جائے یار سنو یہ کیا کہا تھا. نہیں، یہ نہیں میں کہتا، وہ جملہ اس سے بہت آگے ہے. کہا حضور جب سکھ میں آپ کے ساتھ تھی تو دکھ میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، کبھی نہیں چھوڑوں گی آپ کو، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی قربت میں ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو میں یہاں چھوڑ جاؤں؟ کبھی نہیں چھوڑوں. یہاں انداز کیا ہے، چھوٹی سی بات ہوئی ہے گھر میں، کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہوا ہے، ہلکا پھلکا، میاں بیوی میں ہو جاتی ہے بات، ساس بہو میں ہو جاتی ہے، ننان میں، دیور میں ہو جاتی ہے. وہ جناب بیگ پیک کیا، میں چلی، فون اٹھایا، ابا جی ابھی لینے آئے. شرم سے مر جا، یہیں پہ ڈوب کے مر جا. کس کی تو امتی ہے؟ کس کا کلمہ پڑا ہے؟ کس ماں کی تو بیٹی ہے؟ فون اٹھاتی ہے اور کہتی ہے جی لے جاؤ، سوٹ کیس پیک ہے. 1 منٹ میں ہو گئی، اور پھر ترلے منتیں ہو رہی ہیں، پھر آ کے بیٹھ رہے ہیں، پھر پرے بیٹھی جا، آ جائے کڑی ہن کوئی گل نہیں، اسی احتیاط کریں گے، یہ کریں گے. یہ تیری یہ اوقات ہے تیری؟ یہ میری ماں کا انداز تو نہیں ہے. ہم نے اپنی بیٹیوں کو سکھایا ہی نہیں. یہ چیز سکھانی ہے انشاءاللہ. کہو کہ بیٹا تیرا گھر وہی ہے. وہ جملہ بولا کرو اپنی بیٹیوں سے کہ پتر اتو جانتے نہیں ہیں، لیکن ان تیرا جنازہ ہی آوے، اب جنازہ ہی آوے، اب تیرا جنازہ ہی اٹھائیں گے ہم آ کے. خبردار تم نے فون کیا آنے کی، سڑ کے سوا ہو جا، لیکن ادھر ہی رہ. وہ تجھے کاٹ ڈالیں، تیری بوٹی بوٹی تکا کر کے کھا جائیں، قطعاً توقع نہ رکھنا تیرے پیچھے آئیں گے ہم. اپنے گھر کو بسانا سیکھ میری ماں کی طرح. سب سے بڑا بہانہ تھا حضور آپ رہیں پھر ٹھیک ہے اللہ حافظ. بچیاں میں کی کرنا، انہاں واسطے کچھ ہے نہیں، نہ روٹی نہ پانی. تو اتنے تو چلو والد صاحب ہیں، ان کی دولت ہے بہترین، تو مجھے اجازت دیں، آپ کہیں رہیں کلے ہی اتنے ریت وچ. بڑا بہانہ تھا، بہترین تھا. اور حضور خود اجازت دے رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ مجھے ذرا توفیق دے دیں، اجازت دے دیں. آپ تو نہیں دے رہے، تو دیکھیں حالات کتنے خراب ہیں، تو مجھے جانے دیں. بولیے تھا کہ نہیں بہانہ؟ بولو نا، اور سارے بولو تو صحیح. بالکل تھا، نیچرل بات تھی. اور حضور کہتے ہاں بھائی نیچرل چیز ہے، بچوں کا کیا بنے گا، جاؤ چلی جاؤ. نہیں بولی، یہاں تک کہ میرے نبی کو خود ہی بولنا پڑ گیا. خاوند بول رہا ہے کہ آپ چلی جاؤ.
کہا نہیں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں، یہاں انداز ہی نہیں ہے ایسے۔ میں نے کیا شروع میں کہا 1500 سے 2000 طلاق کے مقدمے روز داخل ہوتے، میں نہیں رہنا میں نہیں رہنا میں نہیں رہنا۔ اور تجھے جنت چاہیے دنیا میں؟ تجھے کیا یہاں پہ نرم بسترے چاہیے؟ تجھے ہر وقت مال چاہیے، ہر وقت اے سی کی ٹھنڈی ہوا چاہیے؟ وہ ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ یہ دنیا مسائلستان ہے، دکھستان ہے، ٹینشنستان ہے، یہاں دکھ ہی دکھ ہے۔ کہاں جا کے تم آرام چاہتی ہو؟ نہیں مجھے طلاق دے دیں آپ، مجھے نہیں پتا۔ اور والدین بڑے خوش ہو گئے، بس آج تو حالات ہی خراب یہ ہے نا کہ جی فون کر دیں بس ٹھیک ہے، بھرا تیرا ہے وے نا، ایڈے ایڈے وڈے بھرا کیوں جمے نے؟ یہ تینوں لیا واسطے جمے نے، بے غیرت، یہ تجھے لینے کے لیے آئیں گے۔ اچھا بچی کو لانا بڑی لوگ عقل مندی سمجھتے ہیں اور بڑی بہادری سمجھتے ہیں، ہم لے آئے ہیں جی اپنے گھر واپس۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ بہادری یہ ہے کہ بچی وہاں رہ کے گزارا کرے، یہ بہادری۔ تو کیا میری ماں نے خوبصورت طریقہ دیا، میں کہا نا سبحان اللہ، کہا نہیں چھوڑوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، رہتی رہیں، بیمار ہو گئیں، بہت بیمار ہو گئیں۔ میں یہاں توجہ چاہوں گا کہ اس بیماری کے عالم میں حضور نے پھر کہا تھا کہ ابھی بھی چارپائی پہ ڈال کے تمہیں چھوڑ آتے ہیں، آپ نے پھر انکار کر دیا۔ یار وفا دیکھو، لوگ حضرت فاروق اعظم کو وفا کا پیکر کہتے ہیں، یہاں تک کہ صدیق اکبر کو وفا کی علامت سمجھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کی بڑی وفا ہے، اپنی جگہ وفا میں ابو بکر بے مثال، کوئی شک نہیں، آپ کی وفا سے بڑی کوئی وفا پیش نہیں کر سکتا، لیکن میں کہتا ہوں میری ماں کی وفا کے آگے ابو بکر کی وفا بھی کوئی چیز نہیں۔ ابو بکر بہت پیچھے ہیں، میری ماں کی وفا اس سے بڑی ہے۔ بیماری کی شدت میں بھی کہا نہیں جاؤں گی، یہیں رہوں گی، میری قبر یہیں پہ ہے۔ اور یہاں تک کہ اللہ کی حکمت سے وہ مقاطعہ ختم ہوتا ہے، 3 سال کا وہ وقت ختم ہوتا ہے، اور حضور اپنے خاندان سمیت مکے واپس آتے ہیں۔ لیکن آپ کی بیماری اتنی بڑھ چکی تھی، اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ آخری وقت آ گیا، اور آخری وقت جب آیا تو میری ماں نے ایک اور انداز دنیا کو دیا۔ ہائے ہائے، مجھے کہو نا سبحان اللہ۔ یہ سٹائل ہے میری ماں کے، اپنے گھر کے اندر بیٹیوں کو قیامت تک کے آنے والیوں کو پیغام ہے، بیویوں کے لیے پیغام، ایک اور انداز دیا۔ میں تم سے کہوں گا بیٹیوں، جھوٹے منہ کبھی یہ بات کر دینا جو بھی کرنے لگا ہوں، جھوٹے منہ۔ ویسے تو شاید اتنی محبت تم کر نہیں سکتی ہو، لیکن چلو شاید ان لفظوں سے ہی اللہ خوش ہو جائے، میرا رسول خوش ہو جائے کہ جب آخری عمر ہے، وقت قریب ہے، وصال کا وقت آ گیا۔ حضور بے قرار ہو کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ سیدہ فاطمہ قریب ہیں کہ آپ انہیں قریب کرتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا جاؤ اپنے باپ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنی چادر مجھے دیں، اپنی چادر مجھے عطا کر دیں۔ کہا اماں جان چادر کو کیا کرنا ہے، چادر آپ کے جسم پہ موجود ہے۔ کہا نہیں یہ چادر اتار دینا، اپنے باپ سے کہو اپنی چادر مجھے دے دیں، میں کفن لینا چاہتی ہوں اس چادر کا، میں اس چادر کو اپنے اوپر ڈال کر اس دنیا سے جانا چاہتی ہوں، انہیں کہو اپنی چادر مجھے دے دیں۔ فاطمہ روئیں، فرمایا جلدی جاؤ کہیں دم نکل نہ جائے، جا کے میری آرزو پیش کرو۔ یارو کوئی ایسی محبت کرے، کوئی ایسا پیار کر کے دکھائے اپنے خاوند سے، اپنے شوہر کے ساتھ اس حد تک وفا۔ سیدہ باہر آتی ہیں روتی ہوئی، فرماتی ہیں ابا جان اماں یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں اپنی چادر دے دیں۔ حضور روئے، فرمایا یہ کیا کہہ رہی ہو فاطمہ، جاؤ میرا بھی پیغام دو، ہمت نہیں جا کے اس سے کہوں، اندر جا کے خود بات کروں، میرے اندر ہمت نہیں، تو ہی پیغام لائی ہے تو تو ہی پیغام واپس لے جا، اس سے یہ کہے کہ چادر کیا چیز ہے، محمد کی جلدہ ذرا تیرے لیے، میری کھال اتار کے میں دے دوں، اور بتا میں کیا کروں، میں اپنی کھال دے دوں تجھے۔ اتنی محبت کرنے والی آج کہاں ہے؟
آج تو آوے کاوے بگڑ گیا، آج تو گھر گھر میں آگ لگ گئی، جہنم بن گئے، گھر لڑائیاں کر کر کے، گالیاں دے دے کے ایک دوسرے کو ذلت کے ساتھ تھپڑ مارتے ہیں، دھکے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم میاں بیوی ہیں، کہتے ہیں میں تو تیرا میاں ہوں تو میری بیوی۔ اور یہ رشتہ میاں بیوی کا ہے کہ تو اس کو ذلیل کرتا ہے، وہ تجھے گالیاں دیتی ہے، بچوں کے سامنے بچے سن کے زمین میں گڑ جاتے ہیں، ماں باپ لڑ رہے ہیں۔ اور یہاں محبت دیکھو، جب ماں باپ ایسی بات کرتے ہیں تو بیٹی فاطمہ ہی بنتی ہے، پھر بیٹی فاطمہ ہی بنتی ہے کہ ماں اور باپ کی محبت دیکھے کتنی ہے، پھر بیٹی نے ایسا ہی بننا ہے۔ وہ کیوں نہ اتنی بڑی بنے کہ اسے شہزادی کونین کہا جائے، وہ کیوں نہ اتنی بلند ہو کہ اس کو جنت کی ملکہ کہا جائے، اس لیے کہ ماں اور باپ کا پیار بڑا ہے، اور اس نے وہ دیکھا ہے، اس نے وہ لفظ سنے ہیں کہ ماں کہہ رہی ہے اپنی چادر دے دو اور باپ کہہ رہا ہے میری جلد حاضر ہے، تو بتا بیٹی کیا بنے گی؟ آج نہ ویسی ماں باپ رہے، نہ بچے ویسے رہے، نہ ان میں محبت نہ بچوں میں وفا، تو کیا انداز دیا میری ماں نے، یہاں تک کہ وصال ہو گیا۔ اور 10 رمضان المبارک کو جب وصال ہوا تو حضور اسلام نے، دیکھو اسلام میں غم کی یادگار نہیں ہے، حضور نے غم کی یادگار منانے سے منع کیا ہے، فرمایا اگر کوئی تمہارا فوت ہو جائے تو میکسیمم 3 دن، بس اس سے زیادہ کسی کا غم نہ مناؤ، زیادہ گفتگو نہ کرو غم کی، اس کے لیے دعا کرتے رہو، اصالہ ثواب کرو، غم کی یادگار نہ مناؤ کہ فوت ہو گیا۔ لیکن حضور نے جب آپ کی وصال ہوا، اس سال کو ہی آپ نے پورے سال کو غم کا سال قرار دے دیا، کہا یام الحزن ہے، یہ غم کا سال ہے، میری عزیز از جان زوجہ دنیا سے چلی گئی ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آقا دو جہاں کو اس دن اتنا روتے دیکھا کہ حضور کی داڑھی شریف بھیگ گئی، اب بڑا روئے، فرمایا میرا بہت بڑا سہارا دنیا سے چلا گیا۔ اللہ اکبر، ساری اولاد اللہ نے سیدہ سے آپ کو دی ہے، ساری اولاد، باقی جتنی زوجہ آپ کی ہوئیں، جتنی دیر آپ حیات رہیں، حضور نے دوسری شادی نہیں فرمائی، اس کے بعد آپ نے 10 شادیاں مزید کی ہیں، 11 شادیاں ٹوٹل ہیں، 10 شادیاں آپ کے وصال کے بعد کی ہیں۔ اور حضور بہت ذکر کیا کرتے تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ اب خدیجہ کی کوئی نہ کوئی بات ہم سے شیئر ضرور کرتے، کوئی نہ کوئی بات ہم سے کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا، فرماتے ہیں کہ حضور کی عادت کریمہ تھی کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ دوپہر کو سویا کرتے تھے، قیلولہ فرماتے تھے، یہ آپ کی سنت بھی ہے اور آپ نے ہمیشہ اس پہ عمل کیا ہے۔ تو دوپہر کو جب آپ قیلولہ کرتے تھے تو صحابہ کو پتہ ہوتا تھا کہ حضور سو رہے ہیں، لہذا کسی کی جرت نہیں دروازہ کھڑکانا، پتہ تھا آرام کا وقت ہے، اس وقت حضور آرام کر رہے ہیں، کوئی نہیں آتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کی جو پہلی زوجہ ہیں حضرت خدیجہ، ان کے ایک بیٹے جو پچھلے خامن سے تھے، حضرت حالہ، وہ آئے ملنے کے لیے، تو مسجد نبوی میں آئے اور آپ نے بھی کسی سے پوچھا کہ حضور کہاں ہیں، تو اتفاق سے حضور میرے حجرے میں تھے، میرے حجرے میں آرام فرما رہے، تو آپ نے آواز سن لی حالہ کی باہر مسجد میں کہ وہ آئے ہوئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ نبی کہاں ہیں، رسول کہاں ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور اتنی تیزی سے چارپائی سے اٹھے کہ آپ کی چادر مبارک زمین پہ گر گئی، میں نے دیکھا حضور نے اٹھائی اور تیزی سے آپ باہر نکلے، میں نے کہا حضور آپ کے آرام کا وقت ہے، انہیں میں روک لیتی ہوں، آپ آرام فرما لیجئے، اس کے بعد ملاقات کر لیجئے۔ فرمایا نہیں، میری خدیجہ کا حالہ آیا ہے، میں نے ملنا ہے، میری خدیجہ کا بیٹا آیا ہے۔ حضور باہر آ گئے، بڑی محبت کرتے۔ اور ایک دن آپ فرماتی ہیں میں نے گوشت بنایا تو حضور نے فرمایا عائشہ آج گوشت بنایا؟ کہا جی حضور۔ کہا تھوڑا شوربہ زیادہ کرنا۔ کہا حضور شوربہ زیادہ کرنا ہے، کیا وجہ ہے، کسی کو بھجوانا ہے؟
آپ اور میں نے ہیں، دونوں نے کھانا ہے. کہا نہیں تم شوربہ زیادہ کرو، یہاں قریب ہی خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر ہیں، میرا جی چاہتا ہے کچھ گوشت وہاں دے کے آؤں. کبھی ان کا ذکر نہیں چھوڑا. ان کی سہیلیوں کے گھر جا جا کے گوشت دیتے ہیں. اس قدر پیار، اس قدر محبت. اللہ، بلکہ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے صاحبزادے ہیں، جو وصال کر گئے بچپن میں ہی، وہ بھی آپ ہی کے بیٹے ہیں. تو ایک دن آپ بڑے پیار سے نا ان کا ذکر کرنے لگی حضرت خدیجہ کہ قاسم بڑا پیارا تھا، اس کے لب ایسے تھے، اس کی گال ایسے تھے، اس کا چہرہ اس طرح تھا. تو حضور نے فرمایا اچھا خدیجہ تیرا کیا جی چاہ رہا ہے کہ تو قاسم سے ملے؟ ذرا توجہ کرنا میری بات. تیرا جی چاہ رہا ہے کہ تو قاسم سے ملے؟ کہا بس جی چاہ رہا ہے، اس کو یاد کر رہی ہوں، وہ بڑا پیارا تھا، بڑا حسین تھا. کہا اچھا خدیجہ اگر تیرا جی چاہ رہا ہے تو تیرا بیٹا اس وقت جنت میں ہے، اگر تو چاہے تو تیری بات کرا دوں جنت میں. آئے مل کے کہو نا سبحان اللہ. حد ملاحظہ کیجئے میرے نبی نے کہاں تک خدیجہ کا دل رکھا ہے دنیا کے اندر. فرمایا تیری بات کرا دوں؟ اگر میرا نبی کہہ رہا ہے تو کروا بھی سکتا ہے. اچھا چلیں سنیں، ہونا تو چاہیے تھا کہ ظاہر ہے ایک اتنی بڑی آفر ہوئی تو فوراً آپ فرماتی بالکل فوراً، ایک منٹ نہ لگائیں، میں اپنے بیٹے کی آواز سننا چاہتی ہوں، میرا بیٹا مجھ سے کلام کرے، اور آپ کہہ رہے ہیں تو ضرور ہونا چاہیے. لیکن سنیں سنیں سنیں، اس خاتون کا نبی کے ساتھ اعتماد دیکھیں کتنا بڑا ہے. کہا اچھا آپ کہہ رہے ہیں بات کروانی ہے؟ کہا ہاں ابھی حکم کرو، تمہاری بات جنت سے اس سے کروا دیتا ہوں، تمہارا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. فرمایا حضور آپ نے کہہ دیا میں نے کر لی، ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، جب آپ نے کہہ دیا تو ہو گئی ہے. کافی ہے میرے لیے کہ میرا نبی کہہ رہا ہے کہ تیری بات کروا دوں. ٹیسٹ نہیں کیا، نہیں سمجھے بات، ٹیسٹ نہیں کیا آپ نے رسول کو. اچھا ٹیسٹ کرتی ہوں کہ کر دینے کہ نہیں کر دے، نہیں، اعتماد کیا کہ میرا نبی کہہ رہا ہے تو صحیح کہہ رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے میں نہیں کہہ دی. اس حد تک حضور نے دل رکھا. مجھے یاد ہے آخری بات میں کب مکہ شریف جب حاضر ہوا آپ کے مزار انور پر، چونکہ یہ ساری باتیں قبلہ عالم سے سنی ہیں اور بہت زیادہ آپ پہ پڑا ہوا ہے، تو جب حاضر ہوا آپ کے مزار اقدس کے قریب دور سے نظر آتا ہے، اونچی جگہ پہ ہے، اور آپ جب وہاں کھڑے ہوں گے تو آپ نیچے ہوں گے سڑک پہ، اندر جا نہیں سکتے، دور آپ کو نظر آتا ہے مزار. تو اس قدر روئے، اس قدر آنکھیں برس پڑی، اس قدر سیلاب آیا کہ کاش یہ تک توفیق ملے کہ جس طرح آپ کی تربیت تھی، اللہ میری بیٹی کی بھی تربیت مجھے ایسے کرنے کی توفیق ملے. یہ دعا میں نے وہاں مانگی تھی. تم بھی یہ دعا کرو، آمین کہو، کہ ان جیسی تربیت اپنی بیٹیوں کو دو، جیسا ان کا اندازہ اپنی بیٹی کو ویسا بنا جاؤ، تو کمال ہے، تو کمال ہے. میں نے توفیق مانگی تھی، میں نے کہا تھا اماں جان اپنی طرف سے کرم کیجئے، میری بیٹیاں ہوں گی، میں سب کی ایسی، تو آپ بھی سب میری بیٹیاں ہو، تو سب سے پہلے میں تمہاری تربیت ایسے کرنا چاہتا ہوں. میں تمہاری تربیت کر رہا ہوں اسی نہج پہ جس نہج پہ سیدہ خدیجہ کی تربیت ہوئی تھی. اللہ تمہیں ایسا بنائے، آمین کہو. ذرا اپنے لیے آمین بولو. اور تمہاری تربیت کر رہا ہوں بیٹوں کہ تمہاری بیٹیاں جب ہوں تو تم نے بھی انہیں خدیجہ بنانا ہے، تم نے میرے خدیجہ کی طرح تربیت دی. معاشرے کو بڑی ضرورت ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، گھروں میں بڑی ٹینشنیں ہیں، کیونکہ بچیوں کی تربیت کوئی نہیں کرتا، انہیں سمجھاتا کوئی نہیں. ان کو نوجوان کر کے شادیاں کرنا کوئی بہادری نہیں ہے. یہ ہندو بھی کر رہا ہے، سکھ بھی کر رہا ہے، یہودی بھی کر رہا ہے، ایک عیسائی کی بیٹی کی بھی شادی ہوتی ہے، لیکن مسلمان کی بیٹی خدیجہ جیسی ہونی چاہیے، اس کی بیٹی خدیجہ جیسی ہونی چاہیے. تو آؤ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے. میرے وقت میں گنجائش نہیں تو میں مزید چند باتیں کرتا. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آمین.